بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ ملک پاکستان جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے 14 اگست 1947 کو جب وجود میں آیا تو اس کی بنیاد کلمہ طیبہ تھا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بننے والے اس ملک کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس ملک میں وہ نظام نافذ کیا جائے گا جو آج سے 1400 سال پہلے مدینہ طیبہ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً نافذ کر دیا تھا۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح ملک کی آزادی کے 1 سال پورا ہونے سے پہلے ہی اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور اس ملک کے ساتھ کیا ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، لمبی بحث ہے، اس کی طرف جاتے نہیں ہیں ورنہ بات زیادہ بڑھ جائے گی۔ ہم آج کل جو پاکستان میں اسلامی شاعر کے ساتھ ایک رویہ رکھا جا رہا ہے اس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ خاص کر ایک ٹویٹر پر ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک نوجوان ڈھول کی تھاپ پر ڈانس کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی کوشش کر کے دکھا رہا ہے، اور یہ نماز کی اتنی بڑی توہین ہے جو کسی غیر مسلم ملک میں آج تک نہیں ہوئی، جو عرض وطن پاکستان میں اس نوجوان نے کی ہے۔ گو کہ یہ قابل مذمت عمل ہے اور ہمیں اس کی شدید مذمت کرنی چاہیے، بحیثیت مسلمان بھی، بحیثیت پاکستانی بھی۔ مگر یہ لبرلز نے اس ملک کو اپنی تجربہ گاہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ لبرلز نے یہ ملک نہ بنایا، نہ اس کے حق میں تھے۔ قائد اعظم نہ تو سیکولر تھے نہ ہی لبرل تھے۔ ان کے آپ ارشادات کو دیکھ لیں، انہوں نے کیا کچھ کہا، کیا کچھ کیا، یہ سب اس بات کا غماز ہے کہ وہ لبرل بھی نہ تھے اور نہ ہی سیکولر تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ قائد اعظم نے جو ملک بنایا تھا وہ ایک اسلامی اسٹیٹ نہیں تھا، یہ بھی غلط ہے۔ ہم نے پاکستان 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر لیا تھا، اور جہاں تک ہم نے پڑھا ہے 2 قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ ہندوستان میں 2 بڑی قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان، لہٰذا ان دونوں کے رسم و رواج، رہن سہن اور مذہب اور عبادت ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ اس لیے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست قائم کی جائے، جس کے لیے بعد میں پاکستان کا نام استعمال کیا گیا۔ اب جو ہمارے موجودہ حکمران ہیں وہ کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ قائم کریں گے، اور ان کے نیچے کام کرنے والے وزراء کہتے ہیں یہ سیکولر اسٹیٹ ہے، اور قائد اعظم ایک سیکولر تھے، لہٰذا یہاں پر دین کی اور اسلام کی بات کرنا جرم بنا دیا گیا۔ پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک تنظیم TLP نے احتجاج کیا، دھرنا دیا اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی۔ اس لانگ مارچ کی کوریج پر پیمرا نے مکمل طور پر پابندی لگا دی، تمام ٹی وی چینلز کو اس پر بات کرنے سے بھی روک دیا۔ کیوں؟ وہ مذہبی لوگ تھے اور مذہب کی بات کرنا چاہتے تھے، اور پیمرا میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سیکولرزم یا لبرلزم کے حمایتی ہیں۔ اب بات اتنے تک نہیں رہی، بلکہ ہمارے وفاقی وزراء یہ کہتے رہے کہ TLP فسادی ہے، اسلام کے لیے نکلیں تو فساد ہے، اگر TLP نکلے تو فسادی ہے، مولانا فضل الرحمان نکلیں تو وہ ڈیزل، یعنی ایک مسلمان ملک میں ہم نے کیسے کیسے خطابات اور لیبلز بنا رکھے ہیں، فسادی، ڈیزل اور پتہ نہیں کیا کیا اور بھی ہیں۔ لیکن وہ جو ہمیں اسلام کے نام پر بات کرنے والوں کو فسادی کہتے ہیں، ڈیزل کہتے ہیں اور بہت کچھ کہتے ہیں، انہیں یہ کیوں نہیں پتہ کہ یہ ملک اسلام کے لبادے میں حاصل کیا گیا تھا۔ آج بھی اس ملک کے گلی کوچوں میں جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو ہر آواز بغیر سوچے سمجھے یہی جواب دیتی ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا، اور اس ملک میں کلمہ طیبہ کا پرچار کرنے والوں پر آپ ظلم کریں، انہیں آپ دہشت گرد کہیں، انہیں آپ فسادی کہیں، ڈیزل کہیں، اور اس اسلام کے نام پر لیے گئے ملک میں جو اسلامی شاعر کی بے حرمتی کرے ان کے خلاف آپ کارروائی کرنے کو تیار نہیں۔ جب TLP کا احتجاج ہو رہا تھا تو ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ان کے حق میں پوسٹیں لگا رہے تھے، باتیں ان کی شیئر کر رہے تھے، ویڈیوز شیئر کر رہے تھے، تو FIA نے ایکشن لیتے ہوئے 12 سے زائد لوگوں کو 2 یا 3 گھنٹوں میں گرفتار کر لیا تھا۔ مگر کیونکہ وہ اسلام کی بات کر رہے تھے ان کے لیے تو FIA کے پاس بھی ٹائم تھا، انہیں ٹریس بھی کر لیا، گرفتار بھی کر لیا۔ مگر یہ جو نماز کی توہین کرنے والا ہے اسے تو اب تک کسی نے گرفتار نہیں کیا، نہ ہی FIA کو اس کا پتہ چلا، نہ FIA اس کو گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ کیوں؟ یہ تو اسلام کی توہین کر رہا ہے نا۔ ایک اسلامی ملک میں اسلامی شاعر کی توہین کرنا تو کوئی جرم نہیں،
لیکن اسلام کی بات کرنا جرم بن گیا۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، نہ تو فواد چودھری حرکت میں آئے جو فسادی کہتے رہے ٹی ایل پی کو، نہ ہی شیخ رشید احمد صاحب میدان میں آئے جو خود کو ختم نبوت کا مجاہد کہتے ہیں۔ اس نوجوان کو بھی گرفتار کیجئے نا، اس پر بھی توہین اسلام کا مقدمہ درج کر کے عبرت کا نشان بنائیے اسے، تاکہ اس ملک میں جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، جس کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے اور جس کی اساس اسلام ہے، اس میں شاعر اسلام کی توہین کرنے کی کسی کو جرأت نہ ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔